تو زلیخا نے کیا کہا کہ بھائی جس ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ تمہارے بیوی کے سے تمہاری بیوی سے کوئی غلط ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل یا دردناک عذاب کے۔ اب بیچارے یوسف علیہ السلام بولے ہی راودتنی عن نفسی، نا 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 نا، اس نے پہل کی ہے، اس نے مجھے گناہ پہ ورغلایا ہے۔ تو ظاہر ہے لوگ یقین کریں گے ان کی بات پر، کہیں گے ہاں یہ تو مرد تو پھر ایسے ہی بولے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ بادشاہ کے محل میں انہی کے خاندان کے ایک بچے نے کہا کہ بھائی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ مجرم ہے یوسف علیہ السلام، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے تھی۔ بچے بھی کیا ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ تو جب دیکھا نا تو بادشاہ نے کہا بیٹا گڑبڑ کہاں ہے، ہماری بیگم میں گڑبڑ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بادشاہ اگر اپنی بیگم کو مورد الزام ٹھہرائے گا تو بدنامی کس کی ہوگی، بادشاہ کی۔ تم ہی ٹھیک نہیں ہو، اگر کسی کی بیوی کا کسی بندے سے چکر چل رہا ہو تو بیوی تو بدنام ہوتی ہے، وہ بندہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ بولتے ہیں تو ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تیرا ہی کنٹرول نہیں ہے گھر پہ۔ تو بادشاہ نے بولا یار یہ تو میں مصر کا بادشاہ ہوں، کوئی معمولی چیز تو ہوں نہیں، میں تو بڑے چوڑے میں آ جاؤں گا۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں، ایسے موقع پہ بڑے سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا تو لوگ ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ ہضم کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن بادشاہ نے کہا میری بدنامی ہوگی، تو کیا کہہ رہے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چل مٹی پا، ٹھیک ہے نا، اور جان دے اور رہن دے یار، وہ ہو گیا ٹھیک ہے، وہ پتہ ہے تو بڑا نیک آدمی ہے، اعرض عن ھذا، مٹی پا دے اس پہ۔ اور بیوی سے کہنے لگا واستغفری لذنبک، سوری کر لے، کیا کر لے، سوری کر لے یار، وہ جان دے یار۔ ابھی انہوں نے کیا کیا، بادشاہ نے بھی شت کر کے سب کو خاموش کرا دیا کہ بھائی یہ خبر باہر نہ نکلنے پائے، پتہ نہ چلے کسی کو۔ اور بیوی سے بھی کہہ دیا بھائی تو سوری کر لے، ایسا نہ ہو یوسف علیہ السلام جو ہے تجھے وہ ایسے بدنام کر دیں، اور مٹی پاؤ۔ لیکن مٹی ایسی چیزوں پہ پا بھی دو نا تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پپتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوا یہ کہ تھوڑی تھوڑی، کیونکہ لوگوں کو نا نیگیٹو خبروں کے نشر کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے جتنا حلوہ کھانے میں نہیں آتا۔ کسی کے گھر میں کوئی بھاگ جائے، کسی کا کسی سے چکر چل رہا ہو، کتنا ہی علماء کے بیان سنے ہو کہ یار نہیں تبصرہ کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے گھما گھما کے لوگ کیا کرتے ہیں، لے آتے ہیں یار تمہیں پتہ ہے کیا ہے، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، پتہ ہے کیا ہوا، نہیں چھوڑو یار اچھا نہیں ہے، رمضان ہے روزہ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یار بتاؤ یار، پھر چھیڑا کیوں ہوتا ہے، نہیں یار اب اچھا نہیں ہے یار، بیان سنا تھا، منع ہے یار اسلام میں یار کسی کے گھروں کے حالات پہ تبصرہ کرنا۔ ابے بھائی بولنا، چلو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی کیس ہوا، ہوتے ہوتے نا دو چار لوگ جو وہاں کھڑے سن رہے تھے کہ بادشاہ کی بیوی عاشق ہوئی ہے کس پہ، گھر کے غلام پر، جس کو غلام بنا کے لائے تھے، اور یہ خبر شہر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور خاص طور پہ عورتوں میں زیادہ پھیلی ہے۔ قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں میں نہیں، اتنا مردوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی، اہمیت کس نے دی، خواتین نے کیا تبصرے کیے، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ شہر کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ پتہ ہے کیا ہوا بہن، بہن پتہ ہے کیا ہوا، امرأۃ العزیز، عزیز مصر بادشاہ ہے، اس کی بیوی ملکہ ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے، گھر کے غلام پر جس کو کنویں سے خریدا تھا۔ یہ اس کا معیار ہے کسی پہ عاشق ہونے کا، یعنی اس کی برائی میں کہنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی عاشق ہوتی کسی رائل فیملی کے کسی دوسرے شہزادے پہ عاشق ہو جاتی، ہم کہتے ہیں یار چلو کوئی جوڑ کی بات، عاشق ہوتی کوئی اور دولت مند پہ، بزنس مین پہ عاشق ہو جاتی، وہ جو خریدا تھا بازار سے، بچہ خرید کے لائے تھے گھر میں کام کاج کے لیے، نوکر بنا کے، اس پہ لٹو ہو رہی ہے، اس پہ عاشق ہو رہی ہے، اور تھوڑی بہت نہیں ہو رہی، قد شغفہا حبا، اس کے دل کے پردے کو پھاڑ کر یہ بچے، اس نوجوان کی محبت اس کے دل میں گھس گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی کھلی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، چی چی چی، تھو تھو تھو، ہو ایسے جو ہے نا اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دی۔ یہ اس کا معیار ہے۔ جیسے بعض دفعہ بیٹی باپ سے کہتی ہے نا کہ ابو میں نے وہاں شادی کرنی ہے، ابا کہتا ہے میں نے نہیں کرنی، بیٹی کہتی ہے آپ کو میری پسند کا خیال نہیں ہے، ابا کہتا ہے پسند تو کسی
کسی ڈھنگ کے آدمی کو کرو نا. بیٹا ہمیں آپ کی پسند کا خیال ہے, مگر کوئی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی بھنگی چمار پہ دل آ جائے تمہارا, کسی بھی چپڑاسی پہ دل آ جائے, کسی بھی نوکر پہ دل آ جائے. کوئی اسٹیٹس تو ہونا چاہیے بیٹا. تو اب وہ جواب میں کیا کہہ رہی ہیں شہر کی عورتیں, گھر کے کس پر عاشق ہو رہی ہے؟ نوکر. ٹھیک ہے بیٹا بنا لیا, اس کو منہ بولا یا کچھ بھی بنا لیا, پتہ نہیں بنایا نہیں بنایا, قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا, لیکن لائے تو کیا تھے؟ غلام کے طور پہ خرید کے لائے تھے نا. اب جو ہے نا بادشاہ کی بیوی کو پتا چلا بھائی یہ تو چرچے مارکیٹ میں پھیل گئے, یہ خبریں تو فیس بک پہ یوٹیوب پہ آ گئی. اب کیا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ الزام میں نے اپنے آپ سے دور کرنا ہے, میں نے ان کو یوسف دکھانا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ غلام ہو کے بھی اس قابل ہے کہ اس سے عشق ہو جائے. تو اب کیا ہوا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن, جب اس نے سنا کہ میرے خلاف ایسا مکر ہو رہا ہے شہر میں, ارسلت الیہن, سب کو بلایا, دعوت پہ انوائٹ کیا. پہلے بتایا نہیں کہ کیوں انوائٹ کر رہی ہوں, ہوشیار تو تھی وہ, تو آپ نے اس کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا. اس نے کہا ویسے ہی ایکچولی تھوڑے سے کچھ ہو جائے. تو جتنی شہر میں بڑی بڑی خاندانی قسم کی اونچی لیول کی عورتیں تھیں ان سب کو کیا کر لیا, بلا لیا. اور کیا کیا, دعوت لگائی ہے وہاں پہ, پھل فروٹ رکھے اور ان کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. اور دیکھو کیسی ہوشیار تھی کہ جیسے ہی یہ چھری سے سیب یا پھل کاٹنے لگے اس وقت یوسف سے کہا, اپنے نوکر کو کہا کہ یوسف کو یہاں سے گزار دینا. قرآن کے الفاظ ہیں, میں کہتا ہوں اللہ کی کیسی قدرت ہے بھائی, کیسی قدرت ہے. اللہ جو چاہے کر لیتا ہے, جو چاہے کر لیتا ہے. وقالت اخرج علیہن, جب وہ چھری سے پھل کاٹنے لگی ہیں تو یوسف کو کہا کہ یہاں سے گزر کے جاؤ. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے یوسف, عورتوں کو. جب وہ گزر کے گئے ہیں, ان عورتوں کی جب پہلی بار یوسف علیہ السلام پہ نظر پڑی تو قطعنا ایدیہن, اللہ فرماتے ہیں بے ہوشی میں اپنے ہاتھ زخمی کر دیے, انہوں نے کاٹ ڈالے ہاتھ. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, بہت خوبصورت معزز فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین پہ اتر کے آ گیا ہے, انسان نہیں ہے یہ. اور زخمی کر دیے, بے ہوش ہو گئے نا, اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. ابھی تک زلیخا ہوشیار نے بتایا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اب وہ گزر گئے نا, وہ زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو اور چیخ رہی ہیں کہ یہ فرشتہ ہے جو آسمان سے اتر کے آیا ہے. کہنے لگی فذالک الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم میرے خلاف تبصرے کر رہی تھی کہ غلام پہ عاشق ہو گیا. بادشاہ کی بیوی ہو کے کیا ہو گئی, غلام پہ عاشق ہو گئی. اور اب اپنے گناہ پہ ڈٹ گئی. پہلے تو شرمندگی تھی نا, چھپا رہی تھی لوگوں کو اپنے عشق, اب کیا ہوا, اپنے گناہ پہ ڈٹ گئی. یعنی اب تو تم نے دیکھ لیا نا کہ میں اس سے عشق میں کیا ہوں, معذور ہوں, تم نے بھی دیکھ لیا نا. اب آگے کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اگر اس نے میری حرام خواہش کو, حرام کو تو میں اپنی طرف سے لفظ بڑھا رہا ہوں, میری اس خواہش کو پورا نہیں کیا اور میرے ساتھ تعلق نہیں رکھا, وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ, اس کو میں لازمی جیل بھجوا کے چھوڑوں گی, ہمیشہ کے لیے جیل کی کوٹری میں پڑا رہے گا, پوری زندگی وہاں گزر جائے گی اس کی, سسک سسک کے, تڑپ تڑپ کے. لَيُسْجَنَنَّ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ, میں اس کو کیا کر دوں گی, وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور یہ ہمارے محل میں جو اس کی عزت ہے وہ عزت بھی ختم, قوم کے پست لوگوں میں آ جائے گا یہ. جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا, یہ بات سنی, کتنی بڑی آزمائش ہے حضرت یوسف کی. اپنے اوپر قیاس نہ کریں, آج کل تو صحتیں ہی نہیں ہیں, 40 مردوں کے برابر پیغمبر میں, اور جوان خوبصورت, اور اتنی اونچے خاندان کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھو ایک بادشاہ کی بیوی ہے, وہ تم پہ عاشق ہے, تو کیا جا رہا ہے اگر تم اس کی خواہش پوری کر دو. یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ سے دعا مانگی. قال, دعا کیا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں.